من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولا الہ الا اللہ المالک الحق المبین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ بانیان اشرا حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی عزت میں رزق میں بخت میں توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ جتنے مومنین و مومنات بھی دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عزا پہ تشریف لے کر آتے ہیں اور جس انداز سے جس ذوق اور شوق کے ساتھ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ جس مودت اور محبت کے ساتھ آپ پورے 9 دن اس عشرہ حرام میں شرکت فرماتے رہے ہیں خدا بند قدوس سے دعا ہے پروردگار آپ کے دلوں کے تمام حاجات کو پورا فرمائے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما جتنے بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور بہترین روزگار عطا فرما اور جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما اور پروردگار جن کو تو نے صرف بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما اور پروردگار امام برحق اپنی آخری حجت منتقم خون حسین وارث ذوالفقار وارث ذوالجناح امام زمان کے ضرورت عجیب اپنے اپنے دعاؤں کو شرط قبولیت تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لے مل کے بعد درود پڑھ لے محمد و آل محمد ایک دفعہ پھر معطر البانوں کو فرما لیں مل کے صلوات اجازت ہے جی 2000 فکر جناب کے سامنے اللہ کا کام ہوتا ہے دین بنانا نبی کا کام ہوتا ہے دین پہنچانا اور امام کا کام ہوتا ہے دین بچانا اللہ دین بناتا ہے نبی دین پہنچاتا ہے اور امام دین کو بچاتا ہے جیسے دین خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے دین کو پہنچانے والا بھی خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے اور دین کو بچانے والا امام بھی خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے توجہ فرمائیں گے تو اگلے فکر حیدری دین بھی خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے نبی بھی خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے امام بھی خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے نہ بندوں کا بنایا ہوا دین سچا ہو سکتا ہے توجہ بھائی توجہ نہ بندوں کا بنایا ہوا نبی سچا ہو سکتا ہے نہ بندوں کا بنایا ہوا امام سچا ہو سکتا ہے دین بھی وہ سچا ہے جو اللہ نے بنایا نبی بھی وہ سچا ہے جو اللہ نے بنایا امام بھی وہ سچا ہے جو اللہ نے بنایا اور ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم نے دین بھی خود نہیں بنایا نبی بھی خود نہیں بنایا امام بھی خود نہیں بنایا ہمارا دین بھی اللہ نے بنایا ہے ہمارا نبی بھی اللہ نے بنایا ہے ہمارا امام بھی اللہ نے بنایا ہے مولا سلامت رکھے ہم نے دین
ہم نے دین بھی خود نہیں بنایا، نبی بھی خود نہیں بنایا، امام بھی خود نہیں بنایا۔ دین بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، نبی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، امام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے من و ان، دین کو فارورڈ کر دینا، آگے پہنچا دینا، یہ نبی کا کام ہے۔ اللہ دین نبی تک بھیجتا ہے، نبی آگے منتقل کرتا ہے۔ اور دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو ہر بندہ جب بھی پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا کر دیتا۔ بالکل 2020 ہے، 1992 نہیں، 2 اور 2 4 والا زمانہ ہے، مشکل بات کوئی نہیں، بالکل سادہ سادہ باتیں ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو جب بھی کسی بندے کو پیدا کرتا ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا کر دیتا، وہ فرشتہ اس بندے کو بتاتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، توجہ فرمائیں بھائی، وہ فرشتہ اس بندے کو بتاتا روزہ کیسے رکھنا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کو بتاتا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونے پہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، چاندی پہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کشمش پہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، گائے پہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اونٹ پہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، یہ فرشتہ بتا سکتا تھا۔ اور اس کے 2 فائدے ہوتے، ایک تو یہ فائدہ کہ فرشتہ اللہ کا پیغام بھی بندے تک پہنچا دیتا، اور دوسرا فائدہ جو اس سے بھی بڑا تھا وہ یہ تھا کہ فرشتہ بندے کو کوئی گناہ بھی نہ کرنے دیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے جناب؟ ایک فائدہ یہ تھا کہ فرشتہ بندے تک دین بھی پہنچا دیتا، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ بندہ جب بھی رستے سے اترتا فرشتہ کان سے پکڑ کے سیدھا کر دیتا، گناہ بھی نہ کرنے دیتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے 1,24,000 معصوم انبیاء کو بنایا، فرشتوں کے ذریعے سے ہر بندے تک دین نہیں پہنچایا بلکہ دین نبیوں تک پہنچایا، اور کہا کہ تم ان تک پہنچاؤ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تم ان تک، میرا کام ہے تم تک پہنچانا، نبیوں سے مخاطب ہوا اللہ، میرا کام ہے دین تم تک پہنچانا اور تمہارا کام ہے میرے سمیت ان ساروں تک پہنچانا۔ میں کہتا ہوں پروردگار تو براہ راست ان تک کیوں نہیں پہنچا دیتا؟ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اگر تو چاہتا تو ہر بندے کے ساتھ فرشتہ پیدا کر دیتا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی؟ تو نے جو 1.25 لاکھ نبی بنائے ہیں، نبی بھی بیچارے تنگ ہوتے رہے، لوگوں نے پتھر مارتے رہے، لوگوں نے گالیاں دیتے رہے، لوگوں نے تنگ کرتے رہے، تو ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دیتا، وہ بندوں کو نظر بھی نہ آتا، بندوں کو سیدھا بھی رکھتا، الٹا بھی نہ ہونے دیتا، رستے سے بھٹکنے میں نہ دیتا۔ عجب کی آواز قدرت عرفان حیدر غلطی نہ کر، یہ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں میں اتنا بھی اب کم ظرف نہیں ہوں کہ ان کے منہ لگوں۔ توجہ بھائی توجہ، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ میں اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ ہر ایرا وغیرہ کے منہ لگتا پھروں، میں نے کچھ ایسے بنائے ہیں جو میرے معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ میں نے کچھ ایسے بنائے ہیں جو میرے معیار پہ پورا اترتے ہیں، میں ان تک پہنچاؤں گا وہ تم تک پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کچھ معصوم وسیلے منتخب کیے ہیں، اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کچھ معصوم وسیلے منتخب کیے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنی بات کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ان وسیلوں کے ذریعے سے اللہ اپنی بات کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ بھئی حد نہیں ہو گئی؟ جب وہ اللہ ہو کے بغیر معصوم وسیلے کے ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہم ذلیل بندے ہو کے بغیر وسیلے کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ مولا سلام، مولا عزتوں میں اضافہ فرما۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ ہم بندے ہو کے، ذلیل ہو کے، مسکین ہو کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے نبی کا ہونا بھی ضروری ہے جو دین پہنچائے، جو دین بتائے، امام کا ہونا بھی ضروری ہے جو دین بچائے۔ بھئی بچانے کا مقصد کیا ہے؟ دین بچاتا کیسے ہے امام؟ دیکھیں نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کو اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہوئے 1400 برس گزر گئے، ان 1400 برسوں کے بعد ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ اماموں نے پہنچائی ہیں۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو نے امام کسے بنانا ہے، یہ تجھ پہ اللہ نے فیصلہ چھوڑا ہے کہ امام تو نے امام کس کو ماننا ہے۔ امام بناتا اللہ ہے، یہ تیری مرضی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے یا بندوں کو بنائے ہوئے کو مان لے۔
کیونکہ کچھ امام کیونکہ سارے امام اللہ نے نہیں بنائے، کچھ امام بندوں نے خود بھی بنا لیے ہیں، فلاں بھی امام ہے، فلانا بھی امام ہے، فلانا بھی امام ہے۔ اب دیکھیں جی، نبی دین لے کے آئے تھے، نبی نے، اللہ نے قرآن میں یہ تو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ توجہ ہے جناب کی؟ اللہ نے یہ تو کہا کہ ظہر کی بھی پڑھو، یہ نہیں بتایا کہ کتنی رکعتیں پڑھو۔ اللہ نے عصر کی نماز بھی بتائی، یہ نہیں بتایا کہ کتنی پڑھو۔ مالک تو نے فجر کی کہا ہے کہ فجر کی پڑھو، کتنی پڑھے؟ کہا اس سے پوچھو جس کو میں نے نبی بنایا ہے۔ توجہ ہے جناب کی؟ اس سے پوچھو جس کو میں نے نبی بنایا ہے۔ اور نبی سے پوچھا، اے میرے نبی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ فجر کی کتنی پڑھنی ہے؟ نبی نے بتا دیا کہ 2 پڑھنی ہے، واجب رکھ دیں۔ ظہر کی اتنی پڑھنی ہے، عصر کی اتنی پڑھنی ہے، مغرب کی اتنی پڑھنی ہے، عشاء کی اتنی پڑھنی ہے۔ اب یا رسول اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ کہا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ توجہ بھائی توجہ، یا رسول اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اور اب 1400 سال ہو گئے نبی کو یہ بتائے ہوئے، اب نبی کیسے پڑھتے تھے یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ توجہ بھائی توجہ، بڑی اہم بات ہے کہ اب 1400 سال ہو گئے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ دیکھیں ہم سارے مسلمان ہیں، 72-73 فرقے، سارے کے سارے مسلمان ہیں، سارے کے سارے نبی کے امتی ہیں، سارے کے سارے رسول اللہ کے امتی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، 30 پاروں والے قرآن کو سارے مانتے ہیں۔ ایویں بندے کہی جاندے شیعہ دے قرآن دے 40 سپارے ہوندے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ ایویں بندے بھئی شیعوں کا قرآن بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا قرآن ہے، کیونکہ قرآن وہ ہے جو نبی نے بتا دیا، نبی کی زبان کا نام قرآن ہے۔ بھئی 30 پاروں والے قرآن کو سارے مانتے ہیں، رمضان کے 30 روزے سارے رکھتے ہیں، اللہ کے کعبے کو سارے سجدہ کرتے ہیں، 1,24,000 نبیوں کو سارے مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ سب کا یقین ہے، قیامت پہ سب کا یقین ہے۔ بھئی جب سب چیزیں ایک جیسی ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ توجہ فرمائیں بھئی، جب ساری چیزیں مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدر، بھئی جب ساری چیزیں ایک جیسی ہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب ہمارا قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک جیسے ہیں، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ امام الگ الگ ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو اگلا فکرہ پڑھوں گا۔ جھگڑا ہوتا ہی اس بات پہ ہے کہ آپ نے کس امام کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا۔ دیکھیں جی، ہے سارے مسلمان، سارے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سارے 30 پاروں والے قرآن کو مانتے ہیں، سارے رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہے مسلمان یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ مسلمان میرے جیسے مسکین ایسے ہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہے سارے مسلمان۔ اب جو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا قصور نہیں، اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ یہاں رکھ کے پڑھو۔ توجہ فرمائیں بے توجہ، جو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ خود نہیں پڑھ رہا، اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو۔ اب جو یہاں پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو۔ جو میرے جیسا مسکین یہاں پہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے اسے اس کے امام نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ اگر بیدار بیٹھے تو فکرہ پڑھو، یہ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ نماز کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے۔ یہ مت دیکھو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ علی حق نعرہ مولا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہے توجہ نا جناب، یہ دیکھو کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جی صحابہ کرام کی میں نے پہلے بھی کہا بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، سارے رضی اللہ میں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سارے صحابہ کو، نبی کے سارے صحابہ کو سلام کرتا ہوں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شیعہ حیدر قرار کے نزدیک صحابہ کا احترام ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ صحابہ کا احترام کرو،
اہل بیت کی اطاعت کرو، صحابہ کو سلام کرو لیکن مانو اہل بیت کی، کیونکہ دین اہل بیت سے ملا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین صحابہ سے لیا، بندے کہتے ہیں صحابہ سے دین لینا چاہیے، اہل بیت سے نہیں لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کے جانے کے بعد رسول اللہ کے 3 ایسے ذرائع تھے کہ نبی کے جانے کے بعد 3 ذریعے ایسے تھے کہ جن سے ہم تک دین پہنچ سکتا تھا جو نبی کے قریب رہے۔ پہلے نمبر پہ نبی کی بیویاں نبی کے قریب رہی، نبی کے ساتھ رہی، نبی کے ازواج، ان سے دین پوچھا جا سکتا تھا اور پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرے نبی کے اصحاب، صحابہ سے بھی دین، کیونکہ نبی کے ساتھ رہے، جانثاران رسول تھے، توجہ ہے جناب کی، جانثاران رسول تھے، رسول کے آگے اپنی گردن کٹوا سکتے تھے، رسول کے حکم پہ لبیک کہنے والے تھے۔ ایک ازواج رسول، رسول کی بیویاں، دوسرے اصحاب رسول، رسول کے صحابی، تیسرے اہل بیت رسول، رسول کی اہل بیت۔ یا اہل بیت سے دین لو، یا صحابہ سے دین لو، یا نبی کی بیویوں سے دین لو۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ اگر میں دین نبی کی بیویوں سے لیتا ہوں تو گھر کے اندر والا تو مل سکتا ہے، باہر والا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی میں نے کہا کہ 2 اور 2 4 والی بات ہے، بالکل سادہ سادہ باتیں ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر نبی کی بیویوں سے دین لیں گے تو گھر کے اندر والا تو ملے گا، گھر کے باہر والا نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، نبی کی بیویوں کو آواز دے کے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، گھروں سے باہر نہیں نکلنا، اپنے گھر میں رہو۔ اور ایک ذریعہ ہے نبی کی بیویاں، ان سے صرف اندر والا مل سکتا ہے، باہر والا نہیں مل سکتا۔ دوسرا ذریعہ ہے نبی کے صحابہ، ان سے دین لے لیتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان سے جو دین ملے گا وہ باہر والا تو مل سکتا ہے، اندر والا نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کے صحابہ سے باہر والا مل سکتا ہے، اندر والا دین نہیں مل سکتا، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے کہا ہے کہ نبی کے گھر کے دروازے کے باہر رہنا ہے، اندر تم نے نہیں جانا، اندر صرف نبی جا سکتا ہے۔ پھر رہ گئے نبی کے اہل بیت، نبی کی بیویاں اندر رہ سکتی ہیں، باہر نہیں آ سکتی، نبی کے صحابہ باہر رہ سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے، لیکن میں نے دین ان سے لیا ہے کہ اگر نبی گھر میں ہو تو وہ گود میں بیٹھے تھے، اگر نبی باہر ہو تو پشت پہ بیٹھے تھے۔ مولا سلامت ہے۔ ایمان علی حق نعرے حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان، میں نے دین ان سے لیا ہے کہ جب نبی گھر میں ہوتے تھے تو وہ گود میں بیٹھتے تھے، جب نبی مسجد میں ہوتے تھے تو وہ نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو میرے مولا علی علیہ السلام جب خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے اور رسول اللہ کے جانے کے بعد جب خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے تو حضرت ابوبکر دیکھیں جی ممبر کے ہوتے 4 زینے، پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ اور چوتھا زینہ۔ میرے نبی چوتھے اور آخری زینے پہ بیٹھتے تھے، اسے کہتے ہیں عرشہ، آخری زینہ۔ عرش پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ تک دین پہنچایا کرتے تھے، صحابہ کو دین بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، انہوں نے احترام پیغمبر میں سب سے اوپر والا زینہ جس پہ نبی بیٹھتے تھے اس زینے کو چھوڑا، اس سے اگلے زینے پہ بیٹھے۔ یہ احترام رسالت تھا، انہوں نے نبی کا احترام کیا کہ پہلے زینے پہ نہیں بیٹھے، پہلی سیڑھی پہ نہیں بیٹھے بلکہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ اور حضرت ابوبکر کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، انہوں نے احترام رسول میں پہلا زینہ بھی چھوڑا، احترام حضرت ابوبکر میں دوسرا زینہ بھی چھوڑا، تیسرے زینے پہ بیٹھے۔ اور جب جتنی دیر زندہ رہے تیسرے زینے پہ بیٹھتے رہے۔ جب حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، انہوں نے احترام پیغمبر میں پہلا زینہ بھی چھوڑا، احترام حضرت ابوبکر میں دوسرا زینہ بھی چھوڑا، احترام حضرت عمر میں تیسرا زینہ بھی چھوڑا، چوتھے اور آخری زینے پہ بیٹھے اور جتنی دیر زندہ رہے اسی زینے پہ بیٹھتے رہے۔ حضرت عثمان بھی اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد خلافت میرے مولا کے گھر میں آ گئی، اس کے بعد خلافت میرے مولا کے گھر میں آ گئی۔ پورا مدینہ جمع تھا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور علی فرماتے اتنا رش تھا کہ میرے حسن حسین زخمی
زخمی ہو گئے، اتنا رش تھا۔ رش کس لیے تھا؟ لوگ دیکھنے آئے تھے کہ پہلے خلیفہ نے نبی والے زینے کو چھوڑا تھا، دوسرے خلیفہ نے پہلے والے کے زینے کو چھوڑا تھا، تیسرے خلیفہ نے دوسرے زینے کو بھی چھوڑا تھا۔ اب آخری سیڑھی پہ بیٹھے تھے، ممبر کی سیڑھیاں تو ہو گئی ختم، اب دیکھیں گے علی کہاں بیٹھتا ہے، اب دیکھیں گے علی کہاں بیٹھتا ہے، اب دیکھیں گے علی کس زینے پہ بیٹھتا ہے، اب دیکھیں گے علی کس زینے پہ بیٹھتا ہے۔ میرے مرشد علی نے سر پہ محمد مصطفیٰ والا امامہ رکھا، مولا سلامت رکھے۔ میرے مرشد علی نے سر پہ محمد مصطفیٰ والا امامہ رکھا۔ ایک دفعہ میرے مرشد علی نے ہاتھ میں موسیٰ نبی والا عصا پکڑا، مولا سلامت رکھے، بولتے آئیے، ہاتھ میں موسیٰ نبی والا عصا پکڑا، اپنی کمر کے ساتھ یوسف نبی والا پٹکے کو میرے مولا علی نے باندھا، اپنے پیروں میں شعیب نبی والی نالین پہنی۔ میرے مولا علی عصا کو ٹیکتے ٹیکتے ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی کے باہر تک لوگ اکٹھے تھے کہ دیکھیں گے علی کہاں بیٹھتا ہے، یا تو نیچے کھڑے ہو کے علی خطبہ دیں گے یا ممبر پہ بیٹھے گے ہی نہیں، دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتا ہے۔ میرے مرشد علی ممبر پہ قریب آئے، اس جگہ پہ بھی قدم رکھا جہاں پہ حضرت عثمان بیٹھتے تھے۔ میرے مرشد نے اس جگہ پہ بھی قدم رکھا جہاں پہ حضرت عمر بیٹھتے تھے۔ میرے مرشد نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں پہ حضرت ابوبکر بیٹھتے تھے، اور لوگ سوچتے تھے اب علی وہاں بیٹھے گا جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے کہ جس جگہ پہ نبی بیٹھتے تھے میرا مرشد علی وہاں پہ بیٹھا نہیں، بلکہ وہاں پہ بھی قدم رکھ کے کھڑا ہو گیا اور فرمایا الحمدللہ آج حق اپنے مقام پہ پہنچ گیا، الحمدللہ آج حق اپنے مقام پہ پہنچ گیا، الحمدللہ آج حق اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ توہین رسالت کر رہے ہیں، جس جگہ پہ نبی بیٹھتے تھے آپ اس جگہ پہ قدم رکھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ علی فرماتے زمین پہ بیٹھ، تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے، میرے قدموں نے تو مہرے نبی کو بھی ممبر بنا لیا تھا۔ مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے، مولا رزق میں اضافہ فرمائے، مولا بخت بلند فرمائے۔ میرے قدموں نے تو نبی کی مہر رسالت کو بھی ممبر بنا لیا تھا۔ میں تو مہر نبی کا سوار ہوں، تم لکڑی کے ممبر کی بات کر رہے ہو۔ میں تو نبی کی مہر کو بھی ممبر بنا چکا ہوں، میرے قدم تو نبی کی مہر پہ بھی آ چکے ہیں، مہر نبی پہ آ چکے ہیں، اور ان باپ اور بیٹوں کا منصب ہی الگ ہے۔ ہم نے نبی کے کندھوں پہ سوار جب بھی دیکھا یا علی بیٹھتا تھا یا علی کے دونوں بیٹے بیٹھتے تھے، یا علی بیٹھتا تھا یا علی کے دونوں بیٹے بیٹھتے تھے۔ علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ نبی کے کندھوں پہ کوئی سوار ہو ہی نہیں سکا۔ ایک دفعہ عید والے دن میرے نبی نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھایا، اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھایا۔ کندھوں پہ بٹھا کے آپ جانتے ہیں کہ نبی کے ایک کندھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، دوسرے کندھے پہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، ایک کندھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، ایک کندھے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ نبی ایک دفعہ بازار میں آئے تھے کہ نبی کے ایک صحابی ملے، اور صحابی رسول نبی کو دیکھ کے کہتے نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پیچھے ہٹو، نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہے، یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی تو توجہ فرما رہی ہیں اب صاحبان، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ اب میرے نبی آگے بڑھے، میرے نبی کے ایک اور چاہنے والے ملے، ایک کندھے پہ حسن بیٹھا ہے، ایک کندھے پہ حسین بیٹھا ہے، اور حسن اور حسین نے کہا نانا جان جتنے بچے سواریوں پہ سوار ہیں ان سب کی سواریوں کی لگامیں ہیں، توجہ فرمائیں بھئی، ان سب کی سواریوں کی لگامیں ہیں، ہماری سواری کی لگامیں کوئی نہیں۔ کوئی اتنا پیار تھا نبی کو اپنے بیٹوں سے، اس طرف کی زلف حسن کے ہاتھ میں دی، اس طرف کی زلف حسین کے ہاتھ میں دی، کہا میری زلفیں ہی تمہاری لجامیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کتنا معتبر نبی ہے، کائنات کی تقدیر کو انگلی کے اشارے سے بدل دینے والا رسول ہے۔ آپ سائیکل پہ دو بندوں کو بٹھائیں اور سائیکل کے ہینڈل کو دو بندوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں، دو بندے سائیکل کا ہینڈل پکڑے، میں کہتا ہوں سائیکل ٹھیک نہیں چل سکتا،
توجہ ہے جناب کی؟ سائیکل ٹھیک نہیں چل سکتا کیونکہ ایک ادھر کو کھینچے گا، ایک ادھر کو کھینچے گا، ایک ادھر کو کھینچے گا، ایک ادھر کو کھینچے گا۔ وہ تو تھا بھی کائنات کا رسول، ایک طرف کی لگام حسن کے ہاتھ میں دی، دوسری طرف کی لگام حسین کے ہاتھ میں دی، کیونکہ نبی کو یقین تھا کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جدھر حسن موڑے گا ادھر ہی حسین موڑے گا۔ زندہ و سلامت رہے، جدھر حسن موڑے گا ادھر ہی حسین موڑے گا۔ ایک صاحب اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے اچھے سوار ہیں، بڑی اچھی سواری ہے، سواری بھی خوبصورت ہے، سوار بھی خوبصورت ہے، لیکن یا رسول اللہ حسن سے کہیے ذرا ہٹ کے بیٹھے، حسین سے کہیے ذرا ہٹ کے بیٹھے۔ فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ نیچے قرآن لکھا ہوا ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹو، اگر قرآن پہ قرآن آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ اگر قرآن پہ قرآن آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بعض بندوں کا خیال ہے مجلس چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے، مجلس گھروں کے اندر ہونی چاہیے، مجلس امام بارگاہوں کے اندر ہونی چاہیے، بازار میں جلوس مجلس اعزا کے نہیں نکلنے چاہیے، بازار میں ماتمی جلوس نہیں آنے چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ عقل کے اندو ہمارا خیال نہ صحیح، سنت رسول کا ہی خیال کر لیتے۔ مولا سلامت رکھے، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اور بندے کہتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر جلوس رکھو، چار دیواری کے اندر مجلس رکھو، چار دیواری کے اندر جا کے ماتم کرو، بازار میں نہ نکلو۔ میں کہتا ہوں کہ سنت رسول ہے، بازار میں آ کے حسن اور حسین کا ذکر کرنا رسول کی سنت ہے، کیونکہ اگر حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے میرے نبی چار دیواری کے اندر گھومے تھے تو ہم مجلس چار دیواری کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اگر حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے میرے نبی بازار میں آئے تھے پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ بازار میں آ کے حسین کا ذکر کرنا نبی کی سنت ہے۔ بازار میں آ کر حسن اور حسین کا ذکر کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور بعض بندے کہتے ہیں اس گلی سے جلوس نکال گزار لو، اس گلی سے نہ گزارو، اس گلی میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی کچھ سارے شیعہ سنی دوست جو ہیں ذکر آل محمد پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن میں پھر فکرہ کہہ رہا ہوں ممبر کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک مخصوص اور محدود طبقہ ہے پاکستان کے اندر جن کو اس ذکر سے نفرت ہے۔ کسی شیعہ سنی کو ذکر سے نفرت نہیں، سارے سنی حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سارے شیعہ حسین کا احترام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہتے ہیں اس گلی سے نہ گزارو، اس گلی سے گزار لو، ادھر سے روٹ بنا ہوا ہے تو روٹ تبدیل کیوں نہیں کر لیتے؟ کائنات کے نبی ایک دفعہ ایک گلی سے گزرا کرتے تھے اور ایک عورت تھی ہر روز نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ ہر روز پھینکتی تھی کوڑا نبی کے اوپر، ہر روز پھینکتی تھی۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے اور میرے نبی پہ کبھی بھی نہیں گرتا تھا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، ہر روز وہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ تاریخ نے لکھا ہے، نبی پہ کبھی بھی نہیں گرتا تھا، یہ قرآن نے لکھا ہے۔ کیوں؟ انتم الرجسا، ہم نے آپ سے گندگی کو دور رکھا ہوا ہے، گندگی آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ وہ ہر روز پھینکتی تھی، نبی ہر روز گزرتے تھے، وہ ہر روز پھینکتی تھی، نبی ہر روز گزرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ وہ جو اپنی گندی حرکت سے باز نہیں آتی، آپ ہی رستہ بدل کے گزر جاؤ، آپ بھی ہر روز اسی گلی سے گزرتے ہیں، وہ جو اپنی گندی حرکت سے باز نہیں آتی، آپ ہی رستہ بدل کے گزر جاؤ۔ جاگرہ نیاز حسین وہ جو اپنی گندی حرکت سے باز نہیں آتی، آپ ہی رستہ بدل کے گزر جاؤ۔ عجب نے کہ آواز رسول آئے کہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ کبھی روٹ نہیں بدلا کرتا۔ مولا سلامت رکھے، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ کبھی روٹ نہیں بدلا کرتا۔ اسی لیے میرے مرشد حسین کے بڑے شہزادے شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا سے شب عاشور آج کے اپنے بابا سے پوچھا تھا، کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم ہی تو حق پہ ہیں۔ علی اکبر کہتے بابا پھر کیا پرواہ کہ علی اکبر موت پہ جا گرے یا موت علی اکبر پہ آ گرے، جب ہیں ہی ہم حق پہ پھر کیا پرواہ کہ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے۔ اور کوشش کر کے
اپنے بچوں کا نام علی رکھا کرو. اللہ تمہیں 100 بیٹے دے، اپنے بچوں کے نام علی رکھو. کوشش کر کے اللہ تم کو بیٹیاں عطا کرے، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو. کیونکہ میرے مولا حسین کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں. اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرے، میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں. میرے مرشد حسین کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹوں کے نام تینوں کے علی تھے، 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کے نام علی تھے. اور یہ جس شہزادے کا مجھے آج ذکر کرنا ہے، کوئی انوکھا پیار تھا حسین کو اپنے علی اکبر سے. آج ایک جوان کا جنازہ اٹھے، ایک جوان کا جنازہ. ایک بندہ مجلس عزا، میرے چوتھے امام مجلس پڑھ رہے تھے، ایک بندہ رو رہا تھا منہ پہ رومال رکھ کے. میرے مولا نے فرمایا تو میرے بابا حسین کو رو کیوں نہیں رہا؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں، دیکھیے میرا رومال بھیگ گیا ہے. مولا فرماتے ہیں ایسے نہ رو. کہا مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو کہ جیسے کوئی ضعیف ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے. اللہ تیری ہائے کو قبول کرے. مسجد نبوی، میرے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے. مسجد کے باہر ایک دفعہ ایک شور بلند ہوا. رسول اللہ نے فرمایا سلمان دیکھ کے آؤ مسجد کے باہر بازار میں کیا ہو رہا ہے. تیری ہائے کر دینے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے. بازار میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت سلمان آئے، دوبارہ واپس گئے. کہا یا رسول اللہ 2 لوگ ہیں، ایک اونٹ ہے، وہ دونوں اس بات پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے. نبی رحمت مسجد سے چلتے ہوئے باہر تشریف لے کر آئے. آپ نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ دونوں کہہ رہے تھے کہ اونٹ میرا ہے. ایک بندہ بولا، تھے دونوں یہودی، ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ کائنات کے رسول ہیں، اگر میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو بات پسند آئے میری بات پہ فیصلہ کر دینا. نبی فرماتے ہیں کیسی بات؟ وہ بندہ کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کر کے دیکھو. ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرو. پیٹ چاک کرنے کے بعد اس کے جگر پہ ایک سیاہ رنگ کا نشان ہوگا. اگر اس کے جگر پہ سیاہ رنگ کا نشان ہوا تو سمجھ جانا کہ یہ اونٹ میرا ہے. اگر سیاہ رنگ کا نشان نہ ہوا بے شک اس اونٹ کا گوشت اس کے حوالے کر دینا. اس بندے سے کہا تجھے یہ بات پسند ہے؟ اس نے کہا بالکل پسند ہے. نبی کے سامنے اونٹ کو ذبح کیا گیا، پیٹ چاک کیا، اس کا جگر باہر نکالا گیا. جیسے ہی جگر نکلا، جسے کلیجی کہتے ہیں، جیسے ہی جگر نکلا اس کے اوپر بڑا سارا سیاہ رنگ کا نشان تھا. وہ بندہ مطمئن ہو گیا. نبی نے فرمایا بالکل اونٹ اس کا ہے جس نے کہا تھا کہ اس کے جگر پہ سیاہ نشان ہوگا. نبی فرماتے بس اتنا بتا، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں یہ آپ کو فکرہ. نبی کہتے بس اتنا بتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے جگر پہ سیاہ نشان ہوگا؟ سنے گے فکرہ؟ وہ بندہ کہتا ہے ایک بہت عرصہ گزر گیا، ایک کے سامنے میں نے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا. اللہ تیری ہائے کو قبول کرے. ایک دن اس اونٹ کے سامنے میں نے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا. وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا. نہ یہ ٹھیک سے چارہ کھاتا ہے، نہ یہ ٹھیک سے پانی پیتا ہے. عرصہ گزر گیا، اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا. جب نبی نے یہ آواز سنی نبی کے سر سے امابا اتر گیا. نبی دوڑتے ہوئے گھر میں گئے. ایک دفعہ لوگ فرماتے میرا حسین کہاں ہے؟ ہاں میرا حسین کہاں ہے؟ ہاں میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کو پکڑ کے میرے نبی نے حسین کے گریبان کے بٹن کھولے. کبھی حسین کا سینہ چومتے ہیں، کبھی حسین کی گردن چومتے ہیں، کبھی حسین کا ماتھا چومتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے بابا حسین کو کیوں چوم رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا ذبح ہوا تھا، اس کے جگر پہ نشان تھا. اب میرے حسین کے سامنے کبھی علی اکبر مارا جائے گا اور کبھی علی اصغر مارا جائے گا، کبھی اون محمد مارے جائیں گے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ہر بندہ ہائے کرے
ہر بندہ ہائے کرے، اللہ تیری ہائے کو قبول کرے۔ جوان کا ماتم ہے، کوئی اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر کے ساتھ۔ علی اکبر ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ حسین رو رو کے کہتے تھے اے میرے اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں میرے نانا محمد جیسا ہو۔ جیسے ہی علی اکبر دنیا میں آئے حسین فرماتے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نانے کی تصویر والا عطا کیا۔ اور جناب ام لیلا علی اکبر کی ماں فرماتی ہیں کہ آدھی آدھی رات کو میں اٹھ کے دیکھتی تھی علی اکبر جھولنے میں ہوتا تھا، حسین اپنا مصلی علی اکبر کے جھولنے کے قریب بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کئی دفعہ علی اکبر کا منہ چومتے اور رو رو کے کہتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہو کر کے منہ طرف قبلہ شریف، اور کئی دفعہ بہت سے لے کے علی اکبر کے رو رو کے کہتے تھے علی اکبر دیتے اللہ کرے کہ تجھ پہ جوانی آئے، میں تیرے سر پہ صحرا سجاؤں گا، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ اور یاد رکھے اور اس فکرے کے درد کو وہ بندہ سمجھے گا جن کے گھروں میں جوان بیٹے ہیں، اس فکرے کے درد کو وہ بندہ سمجھے گا۔ حسین جب بھی ہاشمیوں میں بیٹھتے، ہاشمی جوانوں میں جب بھی حسین بیٹھتے، ایک دفعہ حسین کرسی پہ بیٹھ کے اکثر یہ بات کرتے، علی اکبر کو سامنے بٹھا کے ہاشمیوں سے کہتے سجاد کی شادی پہ تو جو ہوا وہ ہو گیا، اب حسین کے اندر جتنا زور اور جتنی طاقت ہے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میں علی اکبر کی شادی کیسے کرتا ہوں، میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میں علی اکبر کے سر پہ صحرا کیسے سجاتا ہوں۔ اور ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بولتا ہوا سنوں، جس کا بچہ جوان ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سر پہ صحرا دیکھوں، لیکن تیرا اپنا نصیب ہے یا حسین جو چھوٹا تھا تو نے اسے بولتے ہوئے نہیں سنا، جو بڑا تھا تو نے اس کے سر پہ صحرا نہیں دیکھا۔ اللہ تیری ہائے کو قبول کرے، اللہ تیری ہائے کو قبول کرے، اللہ تمہارے ماتم کو قبول کرے۔ جوانوں کے رونے کا دن ہے، ہر جوان ہائے کر کے روئے، جوان کی جوانی پہ ہر جوان ہائے کرے۔ جوانوں کا دن ہے جو 18 سال کے جوان بیٹھے ہیں، اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، تمہاری خوشیاں دیکھنا تمہارے ماں باپ کو نصیب کرے۔ تم اسے رونے بیٹھے ہو جس کے سر پہ اس کے بابا صحرا نہیں دیکھ سکے، جس کے بابا اس کی خوشیاں نہیں دیکھ سکے۔ ایک دفعہ حسین کو اتنا پیار تھا، علی اکبر سے ایک فکرہ سنے، کوئی علی اکبر سے حسین کو اتنا پیار تھا کہ جب سارے شہید ہو گئے اور سب سر نیزوں پہ بلند ہو گئے، آپ نے کبھی سورج مکھی دیکھا ہے؟ سورج مکھی جدھر جدھر سورج جاتا ہے ادھر ادھر پھول مڑ جاتا ہے، جدھر جدھر سورج جاتا ہے ادھر ادھر پھول مڑ جاتا ہے۔ سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند تھے اور جدھر جدھر حسین کے سر والا نیزہ جاتا سب شہیدوں کے سر ادھر ادھر مڑ جاتے تھے، لیکن حسین کو علی اکبر سے کوئی اتنا پیار تھا کہ سارے شہیدوں کے سر ادھر دیکھتے تھے جدھر حسین کے سر والا نیزہ جاتا، لیکن حسین ادھر دیکھتا تھا جدھر علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا، جدھر جدھر علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا حسین کا سر ادھر ادھر مڑ جاتا۔ کمینے شمر کو شہادت کے بعد بھی باپ اور بیٹے کی یہ محبت پسند نہ آئی، ایک دن کمینے نے نیزے پر سے علی اکبر کے سر کو اتار کے صندوق میں رکھا، صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا۔ صبح ہوئی سیروں کی گنتی کی، میرے مولا حسین کا سر باقی سروں میں موجود نہیں تھا۔ کمینہ حسب روایت تازیانہ لے کے آیا، اس نے پہلی سطر سید سجاد کی پشت پہ تحریر کی، غریب کی کمر سے خون کا فوارہ اگلا۔ غریب کہتا ہے کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے بتا تیرے بابا کا سر کدھر ہے؟ علی اکبر کہتے سجاد کہتے پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کدھر ہے؟ مجھے بطول کی عزت کی قسم ہے کہ ساری فوجوں نے دیکھا، کمینے نے صندوق کا تالا کھولا، حسین نے اپنے کٹے ہوئے ہونٹوں کو علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھا ہوا تھا، وہ اس سے بھی لیتا جاتا تھا، رو رو کے کہتا تھا علی اکبر میں نے تجھے نیزوں کے لیے نہ نہیں پالا تھا، علی اکبر میں نے تجھے برچیوں کے لیے تو نہیں پالا تھا۔ ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، چند فکرے کہنے بیٹھ کے سننا نیاز حسین، ہر بندہ ہائے کر کے روئے، ہر بندہ ہائے کر کے روئے، علی اکبر میں نے تجھے برچیوں کے لیے تو نہیں پالا تھا، میرے مولا کا تابوت آ گیا، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، میں دیر نہ کروں جلدی کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، ایک دفعہ حسین نے واپس بلایا، پھر جانے لگے، پھر واپس بلایا، پھر جانے لگے، پھر واپس بلایا۔ علی اکبر رو کے کہتے ہیں بابا پہلے خود ہی بھیجتے ہو، واپس کیوں بلاتے ہو؟ میر انیس نے قلم اٹھایا اور قلم توڑ دیا۔ میر انیس کہتے حسین کہتے غم میرا اس واسطے تجھے یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیری کوئی اولاد نہیں ہے، کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، پھر میں دیکھتا تو اسے موت کی طرف کیسے بھیجتا ہے، تیرا
जैसा बेटा होता। एक दफा अली अकबर ने सलाम किया, करबला के मैदान में गया, जंग की। एक कमीने कहता है अली अकबर तेरी फुफियां खैमे से बाहर आ गई। अली अकबर ने पलट के देखा, हसीन इब्ने नबीर कमीना, अल्लाह इसमें लानत करे, इसने ऐसा बर्छी का वार किया, अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगी। अली अकबर जमीन पे आया, इस कमीने ने जोर देके बर्छी का फल अली अकबर के सीने में तोड़ दिया। अली अकबर रो के कहता है मैं फातिमा ज़हरा का पोता हूँ। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे। हर बंदा मातम करे, हर जवान मातम करे, सीने पे हाथ मारे। तेरे मजहब में मातम जायज है, तेरे मजहब में मातम जायज है। आंसू तेरे बस में नहीं, हाय तो तेरे बस में है ना। एक दफा हुसैन अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, आलम क्या है, अली अकबर ने एक हाथ सीने पे रखा हुआ है, एक हाथ से बाबा को सलाम किया। हुसैन कहते अली अकबर पहले तो मुझे तो दोनों हाथों से सलाम करता था, आज एक हाथ से क्यों कर रहा है? हौसला सुनना अली अकबर का। कहता बाबा बस छोटा सा जख्म है मेरे सीने पे, बाबा बस छोटा सा मेरे सीने पे जख्म है। हुसैन ने क्यों देखना मेरी तरफ, हुसैन ने यूं करके अली अकबर का हाथ पकड़ के सीने से हटाया। एक दफा हुसैन कहते अली अकबर तेरा कातिल कोई बड़ा जालिम था, तेरा कातिल बड़ा जालिम था। कहता है बाबा मेरे सीने में बर्छी का फल तोड़ गया था, और कहता था मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, अब मैं देखता हूं जवान के सीने से बर्छी कैसे निकालेगा। हर बंदा हाय करे, हर बंदा हाय करे। अब मैं देखूंगा जवान के सीने से बर्छी का फल कैसे निकलता है। एक दफा हुसैन कहते अली अकबर दादा इब्राहिम भी आया हुआ है, दादा इस्माइल भी आया हुआ है, नाना मोहम्मद से लेकर आदम तक सारे नबी मौजूद हैं। अली अकबर में बर्छी का फल निकालता हूँ, तू अली का पोता है, मैं अली का बेटा हूँ। अली अकबर हिलना नहीं है, हौसला दिखाना, हौसला दिखाना। अली अकबर हिलना नहीं है। और देखना मेरी तरफ, एक दफा हुसैन ने अली अकबर की बर्छी के फल में हाथ डाला, एक हाथ सीने पे रख के एक दफा बर्छी को हलावा दिया, करबला की जमीन पे जलजला आ गया। अली अकबर कहता है बाबा जमीन हिली है, तेरा बेटा नहीं हिला। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे। हर बंदा हाय करके रोए, हर बंदा बाबा जमीन हिली है, तेरा बेटा नहीं हिला, बर्छी का फल नहीं निकला, बर्छी का फल नहीं निकला। आप जानते हैं कि अल्लाह न करे अगर किसी का हाथ से अलग हो जाए, जो उंगली अलग हो जाए वो कुछ देर तड़पती रहती है, उसमें जान रहती है। अल्लाह न करे किसी का हाथ कट जाए, कटने के बाद भी कुछ देर हाथ तड़पता रहता है, उसमें जान बाकी होती है। छिपकली की दुम अगर कट जाए कुछ देर के लिए वो तड़पती रहती है, उसमें जान बाकी होती है। अब सुनना फिक्रा तेरी हाय के लिए काफी है। पत्थर दिलों का मैं जामिन कोई नहीं, जिनके दिलों में गोश्त का लोथड़ा है उनसे माफी मांग लेता हूँ। जब बर्छी ना निकली, सुनोगे हुसैन ने जवान के सीने से बर्छी कैसे निकाली। दादा इब्राहिम भी देख रहा था, इस्माइल भी देख रहा था। एक दफा हुसैन ने अपना घुटना अली अकबर के सीने पे रखा, दोनों हाथ बर्छी के फल में डाले, नादे अली बन के फल को हलावा दिया। एक दफा बर्छी का फल खींचा, तबूत लेके मेरा मौला का, एक दफा बर्छी का फल खींचा, सिर्फ बर्छी बाहर नहीं आई, साथ अली अकबर का कलेजा तड़प रहा था। एक दफा कलेजा उठा के हुसैन कहते नाना रसूल अब तो राजी है ना, तेरी तस्वीर वाला मारा गया, तेरी तस्वीर वाला मारा गया। ले आओ मेरे मौला का तबूत एक फिक्र पढ़ना है, ले आओ मेरे मौला का तबूत एक फिक्र पढ़ना है। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे। हर बंदा मातम करे और ताबूत की ज़ियारत करे, हर बंदा मातम करे और ताबूत की ज़ियारत करे। हज़रात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। इमाम बारगाह कसरे सज्जाद के सामने हुसैन के जवान अली अकबर का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जिसने भी रसूल के बेटे को पुरसा देना हो फौरन इमाम बारगाह में आ जाए। मातमे हुसैन।